میں نے کہا ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے مڈل ایسٹ میں، ان کو پاکستان میں ہی ان کا مستقبل ہے، آپ کی گود میں، پیرنٹس کی گود میں، اور آپ کے حالات بھی ایسے ہیں کہ ان کو کوئی ضرورت نہیں کسی مڈل ایسٹ کے ملک میں رہنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی گود میں یہاں رہے، بہت فلرش کریں گے، اپنے ملک میں رہیں، الکوہلزم کے ساتھ یہ پردیس میں نہیں رہ سکتے۔ تو کسی کو بھی پھر ہم جب سمجھانا شروع کرتے ہیں تو وہ جو شروع میں لگتا تھا کہ ان کا کوئی کام ہے جو ہم کر رہے ہیں، وہ لگنے لگتا ہے ہمارا کوئی کام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اچھا، بات اب یہ ہے کہ وہ جو اب آپ نے کہی بات یہ ہے کہ میری ایک بڑی بہت خاص عزیزہ ہیں جن کو کوئی 18 سال پہلے کینسر ہوا تھا، بریسٹ کینسر۔ اس کا آپریشن ہوا تو فوری بات پتا چلا کہ ان کو ایک کڈنی میں بھی کینسر ہے، 2 کڈنی میں سے ایک میں۔ بریسٹ کینسر کا آپریشن ہوا، ایک کڈنی ریموو ہو گئی۔ اس کے بعد مسلسل علاج، ریڈیشن، مشکل سے مشکل چیزیں، مشکل سے مشکل تکلیف دہ معاملات، اور اب 2025 اور اب پتا چلا ہے کہ وہ جو ایک کڈنی تھی وہ آج ہی پتا چلا ہے اس میں بھی کینسر آ گیا اور کوئی چارہ نظر نہیں آتا۔ وہ جو کینسر ہے اس کی وجہ سے آدھی کڈنی کو کاٹ دیں اور باقی خالی آدھی کڈنی پہ پورے جسم کو چلائیں، کیا کریں؟ ڈاکٹر سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ان کو نہیں پتا کہ کیا کریں۔ یہاں بیٹھی ہیں ہماری ماہر ڈاکٹر، آپ تو ایسے واقعات سے روزانہ واقف ہوتی ہے نا۔ کوئی کچھ کہتا ہے، عام آدمی کہتا ہے ٹرانسپلانٹیشن، کوئی گردہ مل جائے کہیں سے، جبکہ 70 سال کی عمر میں گردہ کون دے گا؟ یہ سارے گردہ میچ کرے گا نہیں کرے گا، آدھی کڈنی کے ساتھ چلیں گے نہیں چلیں گے، یہ تو سارے معاملات ہیں جو آپ جانتی ہیں۔ اب اگر انہیں یہ کہا جائے کہ آپ کو فقط یہاں پہ آنا ہے ٹیک ہولڈر سیشن میں اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، تو وہ کیا کہیں گی؟ اگر ان کو کڈنی کا کوئی پرابلم ہے، اس طرح کا سنجیدہ کینسر ہے، تو انہیں کہا جائے کہ آپ بالکل صحت یاب ہو جائیں گے، آپ جیسا کوئی ہوگا نہیں، آپ کی چمک دمک دیکھنے والی ہوگی، آپ ستاروں سے مقابلہ کریں گے، آپ چاند کے جیسا نور ہوگا آپ میں، اور آپ یہاں آئیے ہفتے میں 3 دن اور آ کے بیٹھ کے اس بات چیت میں حصہ لیجئے، تو وہ کیا کہیں گی؟ کیا کہیں گی؟ بھاگتی آئیں گی جی، بھاگتی آئیں گی بھاگتی آئیں گی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جتنی تکلیف سے نشے کی بیماری میں لوگ گزرتے ہیں، ان کی فیملیاں گزرتی ہیں، تو جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ فقط شیم سے نکل آئیں، شیم کو اپنی زندگی کے معاملات کنٹرول مت کرنے دیں، ڈھیٹ بن کے شیم سے نکل آئیں، کھل کے سامنے آ جائیں، آپ کی بیماری جو ہے اس کا جو ڈنگ ہے وہ نکل جائے گا۔ وہ جو کریونگ کا ڈنگ ہے، جو ہر وقت ذرا سی بات پہ کریونگ ہوتی ہے کہ اپنے نشے کی طرف چلا جاؤں میں، وہ جو کریونگ ہوتی ہے کہ موڈ اور مزاج کی خرابیاں جو ہیں وہ جنم لینے لگتی ہیں، تو جب کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہے آپ اس سے نکل آئیں شیم سے، اور یہ دنیا بھر کے تمام ڈاکٹر کہتے ہیں، ہم نے کوئی بات بنائی نہیں ہوئی، آپ چیک کر سکتے ہیں گوگل پہ جا کے کہ آپ کے علاج کو ایڈکشن میں اگر شیم گورن کر رہی ہے کہ شیم کسی دن کہتی ہے کہ علاج کراؤ تو آپ کرائیں گے، شیم کسی دن کہتی ہے کہ علاج مت کراؤ تو آپ نہیں کرائیں گے، تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ شیم گورن کرتی ہے۔ آپ اس پہلو کو سمجھتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں کہ شیم گورن کرتی ہے، کیا مطلب ہوا اس کا؟ آپ کے علاج کو شیم چلاتی ہے، شیم روکتی ہے، شیم چلاتی ہے، شیم روکتی ہے۔ شیم جو ہے فیصلہ کرتی ہے، جتنی اجازت دیتی ہے اتنا کرتے ہیں، جتنی اجازت دیتی ہے اتنا علاج کرائیں گے۔ شیم جتنی اجازت دیتی ہے، اگر شیم اجازت نہیں دیتی تو علاج نہیں کرائیں گے، کیونکہ علاج شروع بھی ایسے ہی ہوتا ہے بہت دیر سے، کیونکہ شیم اجازت نہیں دے رہی ہوتی۔ مجھے بتائیے کہ آپ سب کا جو علاج ہے وہ دیر سے کیوں شروع ہوا؟ ہمارے ایک دوست ہیں جو یہاں پہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو سیروسس آف لیور ہوا تو وہ ہمارے پاس یہاں آئے ہیں۔ ہمیں ان کو ڈیلی بیسس پہ خاص میڈیکل ٹریٹمنٹ کے طور پر خاص طریقے سے الکوہل دینی پڑتی ہے، خاص طریقے سے سگریٹ دینے پڑتے ہیں، اور حالات چونکہ ایسے ہیں تو دینے پڑتے ہیں۔ اس میں ہمارے ایک دوست کو بہت گلہ ہے کہ ہم ڈسکرمنیشن کرتے ہیں۔ باقی سب پیشنٹ کا بھی منورنجن ہونا چاہیے، باقی سب پیشنٹ کا بھی منورنجن ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ معاشرہ ایسا ہے کہ وہ نشے کا علاج کرنے والے ڈاکٹر سے بھی تعصب رکھتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ کیا دل کا ڈاکٹر زیادہ معزز ہوتا ہے کہ نشے کا علاج کرنے والا؟ دل کا۔ یعنی اس میں ہے کوئی کہ ڈاکٹروں کے درمیان ڈسکرمنیشن اس بنیاد پر ہوتی ہے کون سا ڈاکٹر کن کا علاج کرتا ہے؟ یعنی معاشرے میں کسی ڈاکٹر کا
मकाम इस तरह तय करना किस बीमारी का इलाज करता है और किन मरीजों का इलाज करता है, ना ये अफजल है ना दूसरा असगर है। असल बात तो ये है कि कौन जो है डेडिकेशन के साथ, सच्चाई के साथ इलाज करता है। मिसाल के तौर पर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं जो डायबिटीज़ का इलाज करता है और आप कहते हैं डॉक्टर साहब मैं ठीक हो जाऊंगा, तो आपका क्या कहना चाह रहे हैं असल में कि मैं ठीक हो जाऊंगा, कि मैं पहले जैसा हो जाऊंगा, यानी मेरी डायबिटीज चली जाएगी? तो डॉक्टर क्या कहता है? डायबिटीज तो नहीं जाती, पर डॉक्टर कहता है हाँ जी, क्योंकि वो ऑनेस्टली जवाब नहीं देता, वो डरता है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर मैं ऑनेस्टली जवाब दूंगा तो ये मरीज काला शिकाकू चला जाएगा किसी हकीम के पास जो इसे कहेगा कि जो डायबिटीज है वो क्योर हो जाएगी। जी, अगर ब्रेन हो तो ब्रेन की बीमारी तो हो सकती है, अगर दिल है तो दिल की बीमारी हो सकती है। हिस्टोरिकली नई रोशनी के साथ, साइंस के साथ, चूंकि किसी भी चीज का जो स्टिग्मा होता है वो माजी बईज से जुड़ा होता है। हर बीमारी माजी में काबिले इलाज नहीं थी। कैंसर काबिले इलाज नहीं था। 50-60 साल पहले ब्रेस्ट कैंसर से खवातीन मर जाती थी। खवातीन सोचती थी कि जब मर ही जाना है तो फिर इलाज क्या कराएं, पर आज ब्रेस्ट कैंसर के बावजूद इलाज होता है तो उनका लाइफ स्पैन नॉर्मल होता है और वो नॉर्मल से बढ़ के जिंदगी गुजारती हैं। और ऐसे इलाज हैं कि कोई पहचान नहीं सकता कि इस खातून को कैंसर था। हमारे वजीर आजम ने पिछले दिनों अपनी स्पीच में कहा किसी कैंसर हॉस्पिटल का इफ्तिताह करते हुए कि वो कैंसर सर्वाइवर हैं, उनकी उम्र 70+ है और वो कैंसर सर्वाइवर हैं, वो मुल्क का नज़्म व नस्क चला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने इलाज को खुल के तस्लीम किया। बतौर प्राइम मिनिस्टर वो खड़े होके हर जगह कहते हैं कि मुझे कैंसर था तो मैंने इलाज कराया। उनके इलाज को शेम ने गवर्न नहीं किया।